زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین قبر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بے شمار، ساتھ میں جنات و جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز قوت طاقت، سماعت سننے اور قوت گویائی بولنے عطا فرمائی۔ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے۔ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اور خوشی اور غم کو محسوس بھی کرتی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسا ہے جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جانی جناح ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو زمین زاروں کی طرح روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ وحشیانہ فعل اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی برا اور اس تک پہنچانے والے کام بھی کبھی تر ہیں اور 1000 بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافع خلاف ہیں۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں برے زانی پر لعنت کرتی ہے، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی کمی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا۔
برستے کی ایمانداری ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس میں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا کبیرہ عمل ہے۔ حدیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارتگری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کافر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا ہے، قتل و غارتگری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس کے ایک مرتبہ ملتوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔